ارشاد فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ، جس نے لباس کو ترک کیا، لباس سے مراد ایسا لباس جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت نفیس عمدہ قیمتی لباس جس سے دل میں غرور پیدا ہو جائے، یا وہ لباس معروف ہو متکبرین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو تواضعا للہ، اللہ کی بارگاہ میں تواضع انکساری کے طور پر اس نے اس لباس کو ترک کر دیا۔ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی حالانکہ اس کو مکمل قدرت تھی، اس کے پاس اتنے وسائل تھے، اتنے اسباب تھے کہ وہ عمدہ قیمتی لباس کو خرید سکے، لیکن اس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری اور عجز و نیاز کے طور پر اس نے بہت مہنگا قیمتی عمدہ لباس نہیں خریدا۔ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا، تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی ہے۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بلندی یہ ہوگی کہ تمام مخلوق کے سامنے، یعنی 1000 2000 کا مجمع نہیں ہوگا، 5-10 ہزار کا مجمع نہیں ہوگا، اولین اور آخرین ہوگا۔ ان الاولین والآخرین، وہ اس میں اولین اور آخرین لمجموعون، وہ وہاں پر جمع ہوں گے، تو ان تمام کے سامنے اس تواضع کرنے والے کو بلایا جائے گا، حتیٰ یخیرہ من ای حلل للایمان شاء یلبسوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے حلوں میں سے جو حلہ چاہے پسند کرے اور اس کو پہن لے۔ ایمان کے حلوں میں سے مراد یہ ہے کہ جو جنتیوں کو، اہل ایمان کو جنت میں عمدہ نفیس اور بڑے اعلیٰ قسم کے حلے ملیں گے، لباس ملیں گے، اور وہ ایسے لباس ہوں گے کہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوں گے۔ تو ایسے لباس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا کہ ان میں سے جو چاہے یہ پسند کرے اور اس کو پہن لے۔ تو یہ نتیجہ ہے تواضع اور انکساری کا۔ امام ترمذی نے سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا۔ اگلا باب ہے اس بارے میں کہ انسان کو اگر بہت زیادہ مہنگا